خواتین کی طرف سے تو کر سکتے ہیں. My name is Dhanashri Samant and I'm student of BE Computer, second year. So I just wanted to ask, is the first pair of human being haven't been proved, but it is not established yet. But now how science will be going to prove it, because we can't go back in time. Thank you. بہن نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن مجید اور دیگر مذاہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی جوڑی آدم اور ایو تھی. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تھے، لیکن سائنس اسے تسلیم نہیں کرتا. ہم وقت میں پھر سے واپس نہیں لوٹ سکیں گے، تو کس طریقے سے ہم ثابت کریں گے کہ سب سے پہلے جو جوڑی ہے وہ آدم علیہ السلام اور بیوی حوا تھے؟ پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے، SCIENCE، لیکن یہ کتاب ہے سائنس کی، SIGNS. یہ آیات کی کتاب ہے، یہ کتاب ہے نشانیوں کی. اور قرآن مجید میں سب سائنس کے فارمولا نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں، اور اس 6000 میں سے 1000 سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں بات کرتی ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے، تو میں کیوں قرآن مجید میں ہر بات پہ عمل کرتا ہوں. جو بھی قرآن مجید میں لکھا ہے سائنس کے بارے میں، اگر آپ میری تقریر سنیں گے، مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے کہ 80% سائنس پروف کر چکا ہے کہ جو بھی قرآن میں لکھا ہے 100% صحیح ہے. 80% جو قرآن میں لکھا ہے سائنس یہ ثابت کر چکا ہے کہ 100% صحیح ہے. ابھی 20% از ایمبیگوس، جو ہمیں پتہ نہیں. اس 20% میں سے 1% ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا ہے کہ وہ غلط ہے. ان نون، ایمبیگوس، پتہ نہیں، تو ہم ڈالتے اسے ڈاؤٹ فل کیٹیگری میں. ڈاؤٹ فل، وی ڈونٹ نو. تو میری لاجک یہ کہتی ہے اگر 80% 100% صحیح ہے اور 20% ڈاؤٹ فل ہے، ان نون ہے، ایمبیگوس ہے، اس میں سے 0.1% بھی ثابت نہیں ہو چکا کہ غلط ہے، کیونکہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے کہ اسے ثابت کر سکے. تو میری لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا. اور اس 20% میں آتا ہے کہ پہلی جوڑی انسان کی تھی آدم علیہ السلام اور بیوی حوا. سائنس اتنی ایڈوانس نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے، لائف آفٹر ڈیتھ. آخرت کے بارے میں سائنس اتنی ایڈوانس نہیں. سائنس یہ نہیں تسلیم کرتی جو قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن میں ذکر ہے جنت اور دوزخ کا، قرآن میں ذکر ہے جن کا. سائنس اب تک اتنی ایڈوانس نہیں کہ اس کے بارے میں کہہ سکے کہ یہ صحیح ہے. تو بہت سی چیزیں جو قرآن مجید میں لکھی تھی 1400 سال پہلے، اکثر چیزیں سائنس تسلیم نہیں کرتی تھی. لیکن آج سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد، سائنس ترقی کرنے کے بعد 80% سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ 100% صحیح ہے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد سائنس یہ بھی تسلیم کریں گی کہ جنت ہے، دوزخ ہے، جن ہے، اینجل ہے، اور یہ بھی تسلیم کریں گے کہ پہلی جوڑی آدم اور بیوی حوا تھی. اگر دوسرا کوئی غیر مسلم ہے جو ہندی میں سوالات کرنا چاہتا ہے، ہی از موسٹ ویلکم. جی بانوں کی طرف سے کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. Hello, sir, I'm Dr. Bhagyashree. I want to ask you a question about the organ transplantation, because generally in medical field, we encourage the blood donation for the patients who are suffering in a very critical condition. But after the brain death, medical field encourages the organ donation like eye donation or liver donation, kidney donation. What is the Islam says about the organ donation? بہن نے سوال پوچھا ہے کہ اسلام کی رائے کیا ہے آرگن ڈونیشن کے بارے میں. جس طریقے سے بلڈ ٹرانسفیوژن کرتے، آرگن ڈونیشن کر سکتے، انسان زندہ ہے یا انسان مرنے کے بعد ہم کڈنی یا آنکھ کیا کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں. آرگن ڈونیشن کے متعلق اسلام میں کہا گیا ہے
کہ ڈائریکٹ کوئی ورس قرآن میں نہیں، آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نے جس میں لکھا ہے کہ آرگن ڈونیشن کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کی اور حدیث کی، اور بہت سے میٹنگ اور کانفرنس ہو چکے، اس کے اندر 3 شرط اگر پورے ہوتے ہیں تو آرگن ڈونیشن جائز ہے. پہلی شرط، اگر جو شخص اگر زندہ ہے اور کوئی آرگن ڈونیٹ کرتا ہے اس کو میجر لاس نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر میں دل ڈونیٹ کروں گا تو مر جاؤں گا، تو میں جیتے جی دل کو ڈونیٹ نہیں کر سکتا ہوں. لیکن آج کی سائنس کہتی ہے کہ انسان کے پاس 2 کڈنی ہیں، اگر وہ ایک کڈنی کسی کو ڈونیٹ کرتا ہے پھر بھی وہ ایک کڈنی کے ذریعے جی سکتا ہے. تو اگر میری والدہ کی کڈنی فیل ہو چکی ہے اور میں ایک کڈنی میری والدہ کو دیتا ہوں تو یہ جائز ہے. دوسرا پوائنٹ، جو شخص آرگن کو ریسیو کرتا ہے اس کو میجر بینیفٹ ہونا چاہیے اس کے لائف میں. اور تھرڈ، کوئی بھی آرگن ڈونیٹ کرتا ہے تو پیسہ اسے نہیں ملنا چاہیے، ناٹ فار اینی اکنامیکل گینس. اگر یہ تینوں شرائط پورے ہوتے ہیں کہ جو شخص آرگن دے رہا ہے اس کو میجر لاس نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ مر جاتا ہے اس کے بعد کوئی آرگن ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو یہ جائز ہے. اس کے بعد جو آرگن ریسیو کر رہا ہے اسے میجر بینیفٹ ہونا چاہیے اس کے ہیلتھ کے اندر. اور تھرڈ چیز، پیسے کے لیے کوئی بھی آرگن ڈونیٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ تینوں شرائط اترتے ہیں تو آرگن ٹرانسپلانٹیشن، آرگن ڈونیشن جائز ہے. یہ غلط فہمیاں ہیں. صحیح میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، کوئی بھی مشرک عورت سے شادی مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لائے. ایک مسلمان عورت، ایمان والی عورت، چاہے وہ کتنی بھی بدصورت ہو، چاہے وہ جھاڑو والی ہو، وہ ایک مشرک سے بہتر ہے. اگر آپ کو کوئی مشرک یا مومنہ سے شادی کرنا ہے تو قرآن میں لکھا ہے کہ مومنہ سے کیجئے، مسلم عورت سے کیجئے. اگر مشرک ہے تو جب تک وہ ایمان نہ لائے اس سے شادی کرنا حرام ہے. کیونکہ ایک مومن عورت بھلے وہ جھاڑو والی ہے، کتنی بھی بدصورت ہو، لیکن اگر ایک مشرکہ ہے، چاہے وہ سب سے خوبصورت عورت ہو دنیا میں، سب سے مالدار ہو، ایک مومن جس کے پاس ایمان ہے وہ اس مشرکہ سے بہتر ہے. اس کے آگے لکھا ہے کہ مومن عورت، ایک مسلم عورت کوئی مشرک مرد سے شادی نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئے. ایک مومن مرد بھلے وہ جھاڑو والا ہو، بدصورت ہو، لیکن ایک مشرک مرد سے بہتر ہے. اسلام میں نہ کوئی مسلم عورت یا مرد کوئی بھی مشرک سے، کوئی بھی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئے. تو دونوں کیس میں irrespective whether the Muslim is a girl or a boy, when they marry, the opposite partner should become a Muslim. اس کی وجہ یہ ہے، مثال کے طور پہ جب گاڑی چلتی ہے، اگر گاڑی کا ایک پہیہ سائیکل کا ہے اور ایک پہیہ ٹرک کا ہے تو گاڑی چل ہی نہیں سکتی. اسی لیے ہم مسلمان مانتے ہیں کہ ہمارے آخرت کے لیے ہمیں اللہ پہ ایمان لانا چاہیے اور شرک نہیں کرنا چاہیے، اور جو ہدایت اس قرآن میں دی گئی ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اگر میرا لائف پارٹنر، اگر میری اردھانگنی بولتے بیٹر ہاف کو، بیٹر ہاف، اگر میرا بیٹر ہاف جہنم میں جائے گا تو کیسا شوہر ہوں میں؟ If I love my wife, I would like my wife to go to Jannah. ہم جب کہتے ہندی میں اردھانگنی، بیٹر ہاف ان انگلش، پتنی، بیوی، ہم یہ چاہیں گے کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں وہ بھی جنت میں جائے. تو اسی لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے ہم شادی کرتے، چاہے وہ لڑکی یا لڑکا ہو، مرد یا عورت ہو، پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس کے اصول اس دنیا میں جینے کے اس آخری کتاب قرآن مجید کے مطابق ہے. پھر ہی ہم اس سے شادی کر سکتے اور ہم آخرت میں سفلتا پا سکتے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن.